سر آپ نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمارے سامنے یہ کیس موجود نہیں ہے، تو اس حوالے سے امپلیمنٹیشن سر بتائیے گا کیس کے حوالے سے۔ سر مجھے پتا تھا کہ یہ اعتراض آئے گا، میں نے پہلے ہی یعنی ایک آئینی درخواست متفرق درخواست دائر کر دی تھی آئین کے آرٹیکل 187(2) کے تحت۔ اس کا تحت اختیار جو ہے وہ اختیار اسلام آباد یعنی ہائی کورٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ نے اس سارے معاملات کو دیکھنا ہے، اور اس پہ رجسٹرار آفس نے آج فائل نہیں کی، رجسٹرار آفس نے فائل نہیں کی، تو آج یہی کہا ہے کہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ فائل کر کے وہ ساتھ لگا دینا ہے۔ میں نے ایک تو 12 جولائی کا آرڈر میں نے پڑھ کے بتایا، اور پھر 14 سپتمبر کا جو کلیریفیکیشن آئی ہے وہ ساری پڑھ کے بتائی ہے، اور میں نے وہاں اسٹیبلش کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جان بوجھ کے بار بار ڈیلیبریٹ، یہ لفظ سپریم کورٹ کے ہیں کہ وہ اس پہ عمل درآمدی کر رہا ہے، یہ مخصوص رجسٹروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن کا پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے، تو میں نے کہا وہ تو اٹارنی جنرل بھی ہے، وہ تو ایڈوکیٹ جنرل بھی ہے، آڈیٹر جنرل بھی ہے، یعنی یہ کر کے کہ وہ کانسٹیٹیوشن باڈی ہے تو آئین سے ماورا ہو جائے گی، بالکل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نظر آ رہا ہے اور بار بار ڈیفائنس کر رہا ہے، ایک دفعہ نہیں بار بار جو ہائی کورٹوں کے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے ڈیفائنس کر رہا ہے، اور اس پہ جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کے ریمارکس تھے کہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس کا دوسرا راستہ آئین کا آرٹیکل 187(2) ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ 13 مئی سے میں نے پٹیشن دائر کی ہے کہ اگر پارٹی سمبل لینا جو ہے وہ کلعدم ہو جاتا، اگر آج پارٹی سمبل والا معاملہ ختم ہو جاتا، اور وہ جو سپریم کورٹ نے بعد میں آگے کہا ہے، یہ جان کے لٹکاتے رہے الیکشن کمیشن 13 مئی سے لے کر آج ہم سپتمبر میں آگے ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ وفاقی حکومت جواب داخل نہیں کر رہی، وفاقی حکومت جواب داخل کرے اس میں، تاکہ ہم اس کو بحث کر کے مکمل کریں۔ ہم کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہر چیز سامنے آ چکی ہے اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ چکی ہے۔ مخصوص نشستیں جو ہیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اگر وہ ڈیکلیریشن کسی نے دی ہے نہیں دی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ والی مخصوص نشستیں کوئی دوسری سیاسی جماعت لے نہیں سکتے۔ آئین کا آرٹیکل 51 اور 106 بڑا واضح ہے اور کلیئر ہے، تو اس کے اوپر بیٹر سٹیٹمنٹ فائل کرنے سے انکار کر دیا، یعنی وفاقی حکومت نے بھی یعنی فیصلے پر وہ عمل درآمد نہیں کر رہے، آج نیت واضح ہو گئی۔ الیکشن کمیشن بھی اس فیصلے پہ زیادہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتا، نیت واضح ہو گئی، تو اگلی پروسیڈنگ ہمارے پاس توہین عدالت کی ہے، اور توہین عدالت کی پروسیڈنگ ڈیفینیٹلی ہم لے کے جائیں گے۔ دوسرا جو بہت اہم معاملہ ہے وہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دی ہے، آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دائر کر رہی ہے میں نے، محمد احمد خان بچر صاحب نے، اجاز شفیع صاحب نے، شیخ امتیاز محمود اور سول سوسائٹی سے عبداللہ ملک صاحب کی طرف سے، کہ جو آئینی ترامیم ہے اس کا مقصد آئین پاکستان کی شکل بگاڑنا ہے، اور یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کی یہاں کوئی اجازت جن ملکوں میں بنی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہاں کے معروضی حالات اور ہیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی مثال انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان جگہوں پہ کوئی بھی یعنی ایشیا کے اندر بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ کا کوئی کانسیپٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کوڈ آلریڈی آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ہے، آئین فراہم کر رہا ہے، اسی طرح 199 کے تحت موجود ہے۔ پھر جو ججز کی عمر بڑھانے کی بات کی ہے، یعنی جیسے قاضی فائزہ کو فائدہ دینے کے لیے 65 سے 68 سال کی، یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ آئین اجازت نہیں دیتا اس بات کی، لیکن آپ زبردستی بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے۔ پھر آئین کے تحت آرٹیکل 17 کے تحت وہی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کو اختیار دینا پارٹی پہ بین لگانے کے حوالے سے، وہ والی آرٹیکل 63 میں لوٹ مار، یعنی آپ پیسے دیں اور ووٹ خرید لیں، آرٹیکل 63 میں جو ترمیم کی ہے وہ بھی مساق جمہوریت، اور یہ ایک بات بڑی واضح کہی ہے کہ جتنی یہ ترمیم کا مساق جمہوریت کا شور ڈال رہے ہیں یہ مساق جمہوریت نہیں ہے، مساق جمہوریت میں یہ نہیں کہا گیا تھا جو یہاں کیا جا رہا ہے، یہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بات یہاں لکھ دی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کوئی ادارہ اگر اٹھا لیتا ہے آدمی کو تو آرٹیکل 199 کے تحت کہا گیا کاغذن لے سکتے ہیں، آرٹیکل 8 کو ریٹنڈنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ وہ سارے معاملات ہیں، اور اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے کہ یہ کانسٹیٹیوشن پیکج جتنا بھی ہے یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، جتنی بھی ترامیم ہے یہ آ کر، اور دوسرے جو بات بڑی واضح ہے ایک اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، سپریم کورٹ بار نے کل ایک سیمینار کیا اور ہم اس کو کوئی نہیں مانتے، وہ سپریم کورٹ بار نے ڈنڈا لے کر گئے ہیں، حکومتی اگر اتنا شوق تھا تو پہلے لے کے آتے،
اب جب عوام سامنے آ گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں وکلا اس کے سخت خلاف ہے، مزاحمت کریں گے. لاہور ہائی کورٹ میں بار کے اندر آج بہت بڑا سیمینار ہو رہا ہے اور بڑی ڈیٹیل کے اندر ان ساری ایشوز کے اوپر بات آئے گی. آخری آپ نے وہ معاملہ دیکھ لیا ہے جو ٹرائبیونل کے حوالے سے، وہ ٹرائبیونل کا ٹرانسفر کرنے کا جو اختیار ہے انہوں نے کہا ہے وہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، اور جو وائریز چیلنج کی ہیں ان کو بھی خارج کر دیا اور کہہ دیا ہے کہ یہ انٹرا وائری ہیں، یعنی یہ ترمیم کی جا سکتی ہے. اس کی الٹیمیٹ ریمیڈی آپ کے سامنے وہ بتا دیتے ہیں، لیکن میں آئیڈیا دے دیتا ہوں. اس کی انٹرا کورٹ اپیل فائل کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے تو ہم ترمیم میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہیں. سر یہ بات دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، آئین میں ترامیم اگر اچھی ہوں، بہتر ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ آئین کو ایک اچھی شکل میں بنانا ہے، تو بالکل ترمیم میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا، بحیثیت وکیل میں اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان میں سے کوئی ایک ایسی ترمیم ایسی نہیں ہے کہ جس کو سپورٹ کیا جا سکے. کانسٹیٹیوشن کوڈ جس طرح سے بنانا چاہتے ہیں وہ بالکل آپ آئین پاکستان 1973 کی شکل بگاڑ دیں گے. پاکستان تحریک انصاف ویلکم کرے گی ایسی ترامیم کو جو عوام کے لیے ہو. ان میں سے ایک بھی ترمیم ایسی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ خود بتا رہے ہیں. ایم کیو ایم دیکھ لیں، جمعیت علماء اسلام دیکھ لیں، کسی نے نہیں کہا کہ عوام کے لیے ترامیم کی گئی ہے. حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچا ڈرافٹ ہے، لیکن دوسری جانب اس چیز کو بھی مانا جا رہا ہے کہ جی اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو یہ کچا ڈرافٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، میں ایک بڑی ادب سے بات کرتا ہوں. کچا ڈرافٹ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کب کا ہے کہ جب ڈرافٹ مارکیٹ میں آ گیا، اور وہ ڈرافٹ وہ ہے کہ جو کابینہ منظور کرنے لگی تھی. یعنی بلاول بھٹو صاحب کو، میرا یعنی پولیٹیشین ہے، میں نے اتفاق نہیں کرتا اس بات سے ان کی. کچا ڈرافٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ابھی بیٹھ کے ڈرافٹس مین بیٹھے کا بنا رہا ہو، طرح کر رہا ہو. یہ تو انہیں خود نہیں پتا کہاں سے آیا، وزیر قانون نے خود کہہ دیا، اور یہ باقاعدہ جس سے روٹ آیا وزیر اعظم نے بتایا نا، وزیر اعظم کے کچا ڈرافٹ ہے. بلاول بھٹو کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی ڈرافٹ تو یا بلاول بھٹو بنا رہے تھے ڈرافٹ، اس کا حکومت بنا رہی تھی، اور حکومت ڈرافٹ بنا کر لے کر آئی ہے. تو اس ڈرافٹ کا آج حکومت بنا رہی تھی، حکومت، ہاں، یا اگر حکومت بنا رہی تھی تو حکومت کو کہنا ہے نا. بھئی حکومت اگر بنا رہی تھی تو حکومت کو کہنا تھا نا کہ یہ ڈرافٹ کچا ہے. اس کا مطلب ہے ان کو بھی پتہ نہیں تھا. تو یہ ڈرافٹ جہاں کہیں سے بھی آیا ہے، یہ ڈرافٹ نہیں تھا، اس کو کابینہ منظور کرنے لگی تھی. اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ سارے بھیڑ بکریوں کی طرح سارے ممبر پارلیمنٹ کو اکٹھا کر کے بٹھایا گیا، پھر سینٹ کو بھی روکا گیا، اجلاس بھی ملتوی کرتے رہے. یعنی اگر کیا تھا جس کی پردہ داری تھی، یعنی یہ وہی چاہ رہے تھے کہ راتوں رات سمیٹ کے راتوں رات دستخط بھی کر دیے جائیں. تو وہ سارا کھل کے سامنے آ چکا ہے. وکلا اس پہ جہاں جیسے ہم نے چیلنج بھی کر دیا ہے، اور ہم اس سارے معاملے کو اعلیٰ عدالتوں کے سامنے بھی لے آئے ہیں. ہمارا باقاعدہ تحریک کا بھی اعلان ہو چکا ہے. ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. سر لاہور جلسے کے حوالے سے بتائیے گا. لاہور دیکھیں کہ ریاست مخالف تقریر کی جاتی ہیں پی ٹی آئی کے جلسے میں، تو اس طرح کی درخواست اب دائر کی جا رہی ہے. تو دیکھیں، میں پہلے بتاتا چاہوں، بے سوال ہے کہ نواز شریف کی تقریریں سب بھول گئے. ہم مولانا فضل الرحمان کی تقریریں بھول گئے ہیں. بھئی ہم نے کوئی ایکشن ایسا کیا ہے نا، یا تو ہماری بغاوت کے بعد کوئی بغاوت ہو گئی ہو یہاں پر، پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات. اور لاہور کے جلسے سے پہلے اب خوف اتنا ہے کہ پکڑ دگڑ شروع کر لی ہے، چھاپے مار رہی ہیں، ڈیٹینشن آرڈر غیر قانونی جاری کر رہی ہیں، پرچے درج کر رہی ہیں. ہم جلسے کو روکنے کے حوالے، یعنی جلسے کو روکنے کے خلاف آئینی درخواست ہائی کورٹ میں لے جا چکے ہیں. اس کی کل بھی سماعت ہوگی. ڈیٹینشن آرڈر کے اگینسٹ بھی ہم بہت کچھ چیزیں لے جا چکے ہیں. ہم تقریباً ہر چیز کو، ہر پہلو پہ اوپر، ہر جگہ ہم اس کو فورسیبلی دیکھیں گے. ہم اس سارے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. جلسہ 21 تاریخ کا جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہونا ہے اور ہو کر رہے گا. یہ ابھی لاہور تباہی سے بچ گیا. ایک خبر ابھی آئی ہے کہ ننکانہ انٹرچینج کے اوپر دہشت گردوں اور پولیس کا مقابلہ ہوا ہے. تو کیا یہ جلسے سے پہلے اس طرح کی؟ دیکھیں، وہ آپ کو یاد ہے اسلام آباد کے جلسے سے پہلے بھی کچھ شاپر برآمد ہوا تھا، یاد ہوگا آپ سب لوگوں کو. تو یہ یاد ہے نا. تو اس طرح کی یہ باتیں، یہ خدا را بچگانہ باتیں ہیں. کیا ابھی ہوا نہیں ہے عید میلاد النبی میں مینار پاکستان میں پاکستان عوامی تحریک یا مینار القرآن میں موجود تھا. جم غفیر تھا وہاں پر، اور بڑا پرامن طریقے سے ہوا. یہ بندہ کہے کہ جناب خدا نہ خواستہ، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے مذہبی جماعتوں نے کیا. پھر یہاں آپ کی اسلام آباد کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر یہاں پر مذہبی جماعتیں یہاں بھی آئیں. تحریک لبیک پاکستان، جماعت اسلامی، سب نے کیا. صرف پابندی اگر لگائی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ جماعتیں پاکستان تحریک انصاف پہ وہ قابل قبول. اچھا سر، خان سے ملاقات کرنے آپ جا رہے ہیں ابھی کچھ ہی دیر بعد،
تو بتائیے گا کیا احوال ہوگا ملاقات کا, کوئی گفٹ وغیرہ لے کے جا رہے ہیں خان صاحب کے لیے؟ یار یاد رکھیے گا ہم اپنا دل نکال کے لے کے جا رہے ہیں ان کے لیے, ٹھیک ہے نا جی. ہم آنسو بچھائیں گے ان کے قدموں میں کہ ہم بیٹھ کر نا پل کے رکھیں گے ان کے لیے. ہم اس سے بڑا تحفہ کیا, باقی تو پتہ ہے وہ لے جانا نہیں دیتے, موبائل تک لے جانا نہیں دیتے, ایون پین نکال لیتے ہیں, این کے نکال لیتے ہیں, پتہ نہیں کوئی تلاشی کو 15 منٹ تلاشی ہوتی ہے, پتہ نہیں شاید دہشت گرد ہے, لیکن کوئی نہیں, انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب وہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. تھینک یو.